بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت دوم۔ آپ یقیناً سب اپنی اردو کی کتاب سے بہت اچھے سے واقف ہو چکے ہوں گے اور اس سے آپ کو پڑھتے ہوئے لطف بھی آ رہا ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنا پہلا سبق جو ایک نظم ہے ہم اس کو شروع کر رکھا ہے اور آج ہم اس کو چوتھے حصے میں پڑھیں گے، یعنی یہ ہمارے پہلے سبق کا چوتھا حصہ ہوگا۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا کہ دیکھیں ہم مختلف چیزیں سیکھ رہے ہیں، ہر روز ہم ایک نئی چیز سیکھتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اپنے سبق کا وہ متن جس کو ہم نے پڑھنا ہے اس کو نہیں شروع کیا۔ اس کو ہم نے کلاس میں اپنی جماعت میں باقاعدہ پڑھنا تو نہیں شروع کیا، لیکن آپ اس کو گھر میں بار بار پڑھ چکے ہیں۔ تو یہی اصل مزہ ہے کہ آپ جماعت میں جس وقت اس کو پڑھایا جائے گا اتنے اس سے واقف ہو چکے ہیں کہ اس سے پہلے ہی اسے اتنا پڑھ چکے ہیں، اتنی واقفیت حاصل کر چکے ہیں کہ جب میں آپ کو پڑھاؤں گی اور سمجھاؤں گی تو آپ کو بہت سی چیزیں پہلے سے آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ آج جو چیزیں آپ سیکھیں گے یا آج کے سبق میں شامل جو حاصلات تعلم ہیں وہ ہے تصویر یا خاکہ دیکھ کر اس پر کم از کم 5 جملے لکھ سکیں۔ کوئی بھی تصویر یا خاکہ جو آپ کو دکھایا جائے آپ اس کو سمجھ سکیں، فوراً سے اس تصویر میں جو مطلب جو مقصد بیان کیا گیا ہے اس کا ادراک کر سکیں، اس کو ذہن نشین کر سکیں، اس کو ذہن میں اس کو اسی طرح سے سمجھ سکیں جیسے وہ تصویر میں بیان کی گئی ہے، اور نہ صرف اس کو سمجھ سکیں بلکہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اس پر کم از کم 5 جملے لکھ بھی سکیں۔ آپ کے یہاں پہ سوچنے سمجھنے اور لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس حاصل تعلم سے انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کے سوچنے کی استعداد میں اضافہ ہوگا اور آپ کی لکھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ پیارے بچوں، ہم کرتے ہیں دہرائی۔ آپ کے لیے میں نے صرف 2 جملے لکھے ہیں۔ پہلے تو آپ نے ان دونوں جملوں کو، میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ تو جملے ہیں ہی نہیں، بالکل صحیح، بلکہ ان کو ہم نے ایک ہی سطر میں مختلف الفاظ کو لکھا ہوا ہے۔ یہ تو آپ نے صحیح بات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا کہ جملہ وہ ہوتا ہے جو کسی ترتیب سے، خاص ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہوں۔ بالکل صحیح، میں نے اسی لیے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا۔ جی، تو کل آپ نے سیکھا کہ ہم جملہ جو ہے اس کو درست ترتیب سے کس طرح سے بولتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کے لیے یہ الفاظ نہیں پڑھ رہی، کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور انہی الفاظ کو آپ نے درست ترتیب دینی ہے اور اس سے ایک مکمل صحیح والا جملہ بتانا ہے اور اپنی معلمہ کو بتانا ہے۔ آپ کی معلمہ اس کے علاوہ بھی آپ سے مختلف الفاظ پوچھیں گی جو ایک جملے کے ہوں گے لیکن ترتیب کے بغیر ہوں گے، بے ترتیب ہوں گے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو ترتیب دے کے ایک جملہ بنانا ہے، اپنی معلمہ کو بتانا ہے اور اس کے بعد ہم اپنا آج کا سبق شروع کریں گے۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو ذرا کیجیے۔ جی، یقیناً آپ نے یہ جو الفاظ تھے ان سے بھی نئے جملے بنائے ہوں گے اور جو آپ کی معلمہ نے پوچھے ان کو بھی درست ترتیب دے کر نئے جملے اپنی معلمہ کو بتائے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو سامنے چند تصاویر دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ ہر تصویر کا تعلق دوسری تصویر سے ہے۔ جیسے یہ اگر ہم اس کو پہلی تصویر کہتے ہیں، یہ ہماری پہلی تصویر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا تعلق اس سے ہے، یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے اسی تصویر کا، اور یہ تصویر ہماری اس تصویر سے جڑی ہوئی ہے، اور پھر اس تصویر کو دیکھیں تو یہ واپس اس سے جڑتی ہے۔ یعنی یہ تمام تصاویر کسی ایک خاص موضوع، کسی ایک خاص خیال کو ظاہر کر رہی ہیں۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ان تصاویر سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ایک بتاتے جائیے، شاباش۔ جی، سب سے پہلی تصویر میں آپ کو نیا چاند دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہ چاند ہے جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، جس دن دکھائی دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری تصویر میں اس سے ہم جوڑتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں، بچے ہیں، امی ابو ہیں جو خوش ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ جو تصویر میں چیزیں ہیں ان سے ہمیں خوشی کا، ان کے مسکرانے سے، ان کے چہروں کے مسکرانے سے، ہنسنے سے خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور یہ مسجد ہے کہ یہ سب مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ شام کے وقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو چاند نظر آیا اور وہ سب خوش ہیں۔ اور اس کو اگر ہم اپنی اس تصویر سے جوڑتے ہیں تو یہاں پہ مختلف پکوان ہیں، مختلف مٹھائیاں ہیں،
اور اگر ہم مٹھائیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاص آپ کہہ لیں ایک جو ہماری ایک خاص تقریب ہوتی ہے یا ہمارا ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے ذہن میں ایک خاص تقریب آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں کیوں خوشی دے رہی ہیں، کہ اس سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تصاویر عید کی تصاویر ہیں۔ ہم اب ان تصاویر کی مدد سے، جیسے عید کا چاند نظر آ گیا ہے، سب عید کا چاند دیکھ کے خوش ہیں، عید کے دن سب مٹھائیاں، امی مٹھائیاں بنائیں گی، بانٹیں گی، سب مہمان آئیں گے، ان کو مٹھائیاں پیش کی جائیں گی، گھر میں میٹھا بنے گا، اور یہ میٹھی عید ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ تصویر ہم نے دیکھی، اس کو ہم نے سمجھا، اور اس پہ اب ہم لکھیں گے 5 جملے۔ ہم اس کو لکھتے ہیں رمضان کی 29 تاریخ تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ 29 تاریخ تھی، سب شام سے چھتوں پر موجود تھے، چھتوں پر موجود تھے اور بے چینی سے عید کا چاند دیکھنے کے منتظر تھے۔ اچانک کہیں سے آواز آئی، وہ دیکھو چاند نظر آ گیا۔ ہر طرف مبارک باد کا شور اٹھا، سب خوشی سے گلے ملے، بچے بھی بہت خوش تھے، امی نے رات سے ہی میٹھی سوئیاں اور پکوان بنانا شروع کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے، ہم نے ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے اس پر مختلف جملے لکھے اور اس تصویر کی مدد سے ایک مکمل کہانی بنا لی۔ تو یہی آج کا مقصد تھا کہ آپ مختلف تصاویر دیکھیں اور ان کو سوچیں، انہیں سمجھیں، ان کا ادراک کریں اور اس پہ مختلف جملے سوچیں، لکھیں اور اس طرح سے آپ ایک کہانی بنائیں۔ اب میں نے آپ کو تصویر کی مدد سے ایک کہانی بنانا سکھایا۔ آپ نے جو کام کرنا ہے، جو سرگرمی جماعت میں ابھی سر انجام دینی ہے، وہ کچھ اس طرح سے کہ آپ اپنی معلمہ کے ساتھ لائبریری یا کتب خانے جائیں، وہاں سے تصویری کہانیوں کی کتابیں لیں، ٹھیک ہے، اور 4 کا گروہ بنا کر ہر تصویر کو اسی طرح سے 5 جملوں میں بیان کریں، جیسے میں نے آپ کے لیے کیا۔ آپ اپنی معلمہ کے ساتھ جائیں، لائبریری جائیں، وہاں سے اپنی جو تصویری کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں، کتب ہوتی ہیں، ان کو لیں اور ہر تصویر کو دیکھتے ہوئے ایک گروہ جو ہے وہ ایک تصویری کہانی کو 5 جملوں میں بیان کرے۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ جی یقیناً آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، نئی نئی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ سوچ رہے ہیں، ان کو سمجھ رہے ہیں اور اس پہ اپنی استعداد کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق ہر گروہ نے ایک ایک کہانی بنا لی ہوگی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی 3 چیزوں کی تصاویر بنانی ہے اور ان میں رنگ بھرنے ہیں۔ تصاویر بنانی ہے اور ان میں آپ نے رنگ بھی بھرنے۔ سرگرمی کو بھی ابھی شاباش سر انجام دیجیے۔ جی آپ کو اچھا لگ رہا ہے تصاویر بنانا؟ شاباش،
اس طرح بھی آپ جو سوچتے ہیں اس کا اظہار اگر آپ لکھ کر نہیں کرنا چاہتے تو آپ تصویری شکل میں کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ کرنے کی ایک بہت اچھی سرگرمی ہوتی ہے، رنگ بھرنا اور تصاویر بنانا. آپ کا جو گھر کا کام ہے آج کے لیے، گھر کا کام آپ کا کچھ اس طرح سے کہ آپ کو یہاں پہ ایک تصویر میں ایک رسالہ، بچوں کا رسالہ نظر آ رہا ہوگا جس کا نام ہے بچوں کا ماہنامہ امنگ. یہ میں نے آپ کے لیے اس لیے لکھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ بچوں کے لیے الگ سے رسالے ہوتے ہیں، کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں. آپ نے کسی اخبار یا رسالے سے اپنی پسند کی تصویر منتخب کرنی ہے. وہ کسی کہانی کی ہو سکتی ہے، کسی فرد کی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس تصویر کے متعلق 5 جملے تحریر کرنے ہیں اور جماعت میں دکھانے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ آپ کا گھر کا کام، اور ایک ہے آپ کے لیے ورک شیٹ. ورک شیٹ جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کسی اخبار یا رسالے سے ایسی تصویر کاٹ کر چسپاں کریں جس میں آسمان، زمین، پھول، پرندے، سورج اور باغ ہوں. ایسی تصویر جس میں ساری چیزیں. اس تصویر پر والدین سے تبادلہ خیال کریں اور تصویر کو 5 جملوں میں لکھ کر بیان کریں. تصویر آپ نے، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک حد بتا رہی ہوں کہ آپ نے ایسی تصویر تلاش کرنی ہے جس میں صرف یہ چیزیں ہوں. اس پہ پہلے اپنے والدین سے اپنے اظہار خیال کریں، اس میں بتائیں کہ کیا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس تصویر کی خوبصورت چیز کون سی ہے، آپ نے کیوں اس تصویر کو تراشا اور چسپاں کیا. اور پھر اس تصویر کو 5 جملوں میں آپ نے اپنی یہ جو ورک شیٹ ہے اس پہ چسپاں کر کے 5 جملے بھی اس پہ لکھنے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا گھر کا کام. اساتذہ کرام، آپ کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. آپ اپنی سہولت اور اپنی آسانی کے مطابق ان کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور استعمال کیجئے. شکریہ.